الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس چھوٹی سی سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت کے 14 نام گنائے گئے ہیں۔ سورہ شفا ہے، سورہ رقیہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ کافیہ ہے، سورہ وافیہ ہے۔ الغرض 14 نام اس کے بتائے گئے۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اسم کہتے ہیں اللہ کے نام کو۔ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی بسم اللہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بسم اللہ کی تفسیر کرنے بیٹھے، اور بسم اللہ بھی پوری نہیں، صرف بسم اللہ میں جو با ہے اس پر عشاء کے بعد تفسیر کرنے بیٹھے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی اذان ہوئی۔ تو بسم اللہ میں اتنا زیادہ مطلب ہے، اتنی بڑی تفسیر ہے، تو پوری سورت کی کتنی تفسیر ہوگی۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم میں یہ دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی انسان کو رحمان کہنا گناہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں۔ ہم نام کو بگاڑ کر ہم بولتے ہیں، پورا نام نہیں ہم بولتے ہیں۔ تو رحمان کسی بندے کو کہنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمن کہنا جائز ہے۔ عبد اللطیف، خالی لطیف کہنا صحیح نہیں ہے۔ ان کے ساتھ عبد کا لفظ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ تو عبد الرحمن، عبد اللطیف، یا جو عبد کے ساتھ جتنے بھی نام ہوتے ہیں، عبد الرحیم ہے، عبد الغنی ہے، ہم بولتے ہیں غنی، یا بولتے ہیں ہم رحیم۔ تو یہ صفات چونکہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی بندے کو خالی ان صفات کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے، عبد کے ساتھ ان کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، رحمان اور رحیم۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی اللہ رحم کر رہا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر بھی اللہ رحم کر رہا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی پر رحم کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کفار پر رحم نہ کرتا تو ان کے لیے ہوا کو اللہ بند کر دیتا، پانی کو بند کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بند نہیں کیا۔ جیسے ایک مسلمان کے لیے زمین غلہ اگا رہی ہے،
اسی طریقے سے ایک غیر کے لیے بھی گلہ اگا رہی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ تو رحمان کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے کہ یہاں اللہ ہر کسی پر رحم کر رہا ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ رحیم جو صفت ہے، اس کا جلوہ جو ہوگا وہ آخرت میں ظاہر ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں پر رحم کرے گا، وہاں کفار پر کوئی رحم نہیں ہوگا، نافرمانوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، وہاں صرف رحم ہوگا اللہ کے مقرب بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اس سورت کی شروعات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ سے۔ بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروعات کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، حبل کے نام سے، لات کے نام سے، عزا کے نام سے خانہ کعبہ کے پاس جاتے تھے اور ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے کام کی ابتدا کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ ان بتوں کے نام سے ہم شروع کریں گے تو ہمارا کام صحیح بنے گا۔ مومن کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ اپنے کام کو شروع کرے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ کہنے سے ایک مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، اسی کے نام سے جب میں شروع کروں گا تو میرا کام بنے گا، اسی کے نام سے جب میں شروع کروں گا تو میرے اس کام میں برکت ہوگی۔ تو گویا کہ انسان اس پورے لفظ میں پورے عقیدے توحید کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں اور اسی کے نام سے میں برکت مانتا ہوں، اسی پر میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ اب اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں جیسے کتاب ہوتی ہے اور کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ آپ اردو کی کوئی بھی کتاب دیکھیں گے، اس کتاب کی شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ وہ مقدمہ جو ہے اس پورے کتاب کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ اس مقدمے میں ایک قاری کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آگے آپ کو کن کن مضامین سے سابقہ ہوگا، کیا کیا مضامین آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ گویا کہ قرآن کا ایک مقدمہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ آگے جو قرآن میں مضامین آ رہے ہیں ان مضامین کی ایک ہلکی سی جھلک اس سورہ فاتحہ میں۔ تو اس کی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ سورت جس کو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک 20 مرتبہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہمیں اگر یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اس سورت میں پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کیا درخواست رکھ رہے ہیں اور اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک 20 مرتبہ انسان پڑھتا ہے، کم سے کم اس کا مطلب تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کہتے ہیں قیامت کا دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ 7 آیتیں جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں انسان کیا کہتا ہے اللہ سے اور اللہ بندے سے کیا کہتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب انسان کہتا ہے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی کہ میرے بندے نے میری عظمت اور جلالت کا ذکر کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ تو جب یہ انسان اس سورت کو پڑھتا ہے نماز میں تو گویا کہ ایک سورت جو ہے، جیسے ایک آفس میں ہم ایک درخواست دیتے ہیں کسی آفیسر کے سامنے، کسی پرنسپل کے سامنے ایک درخواست دیتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے ہم اپنی ضرورت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹی چاہیے، ہمیں یہ ضرورت ہے، یہ ہمیں پریشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بندہ، ایک مومن بندہ جب مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے، اور یہ بندہ جب اللہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے ایک درخواست پیش کرتا ہے۔ وہ درخواست کیا ہے؟ کیا ہم درخواست پیش کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس صورت میں بتایا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے تم میرے دربار میں درخواست رکھو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ تو یہ عرب شعراء جو ہوتے تھے ان کا ایک معمول تھا کہ جب وہ کسی دربار میں جاتے تھے، بادشاہ کے پاس جاتے تھے اس سے انعام حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی پہلے بہت خوب تعریف کرتے تھے، اس کو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک پہنچاتے تھے، مبالغہ کرتے تھے اس بادشاہ کی تعریف میں۔ تو بادشاہ خوش ہو کر کہ اس شاعر نے میری تعریف کی، میری خوبیاں بیان کی، دل کھول کر اس کی مدد کرتا تھا۔ تو یہی اسلوب ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنی درخواست رکھ رہے ہیں، پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خوب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کو پہلے خوش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا سوال ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو تعریف کیا کر رہے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ پھر بندہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو جب انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اب بندہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کہہ رہا ہے اللہ جب میں عبادت تیری ہی کر رہا ہوں، کسی غیر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں کسی غیر کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا ہوں، تجھے ہی عبادت کے لائق سمجھتا ہوں،
تو ہم اپنی ضرورتیں کیا کسی دوسرے کے سامنے رکھیں گے، کسی غیر اللہ کے سامنے رکھیں گے؟ نہیں، ہم اپنی ضروریات بھی تیرے ہی سامنے رکھیں گے۔ وہ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ یہ دنیاوی ضروریات نہیں ہیں، یہ تو عارضی ضروریات ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ہماری؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر انسان ہدایت پر نہیں ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، دنیا بھر کے خزانے، دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہو لیکن گمراہ اگر ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ قارون کے خزانے اگر ہوں لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری ہدایت ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے کہ اسی ہدایت کے راستے پر چلا کر تم نے ان کو جنت میں پہنچایا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، یعنی عیسائی۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ مغضوب علیہم یعنی یہودی، ان پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ وہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، ہر دھرمی اختیار کرتے تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے، اولیاء اللہ کی توہین کرتے تھے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ نے بندر بنایا، خنزیر اللہ نے بنایا، جن کی شکلیں اللہ نے بگاڑ دی۔ اتنا اللہ ان پر ناراض ہوا کہ زمین میں ان کو دھسا دیا، ان کو سیلاب میں اللہ نے ان کو بہا دیا، ان کو غرق کر دیا۔ تو ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو گمراہ ہوئے۔ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ یہودی تو اس لیے گمراہ ہوئے کہ جس انسان کا جو مرتبہ تھا اس مرتبے سے انہوں نے گرا دیا، نبی کو نبوت کے اس منصب سے انہوں نے گرا دیا، نبوت کے مقام سے گرا دیا، اور عام انسان کے مرتبے میں ان کو رکھا، بلکہ ان کو توہین ان کی اس لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور عیسائی اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے ایک عام انسان کو بھی خدا کا درجہ دیا، ایک نبی کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دیا اور اس سے مانگنے لگے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نہ تو وہ غلو کرنے والا ہو اور نہ توہین کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مرتبہ ہے، جس آدمی کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی مرتبے میں رکھو، نہ کسی کو اتنا مرتبہ اٹھاؤ کہ اس کو انبیاء کے درجے میں اور صدیقین کے درجے میں اس کو پہنچائے انسان، اور نہ ہی اتنا انسان توہین کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور انبیاء کو بھی ایک عام انسان کے مرتبے میں اللہ انسان پہنچائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائے جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، ہدایت پر